الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ کتاب الفتن صحیح مسلم کی ان احادیث کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ کتاب الفتن کی دوسری حدیث ہے جو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ ہے. جریر بن عبدالعزیز بن رفیع سے اور انہوں نے عبداللہ بن قبطیہ سے روایت کی. انہوں نے کہا کہ حارث بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن صفوان اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بعض حاضر ہوئے اور جانے والوں نے ام المؤمنین سے اس لشکر کے متعلق سوال کیا جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اور وہ زمانہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا. جب وہ لوگ زمین کے بنجر ہموار حصے میں ہوں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. جیسا کہ حدیث کے الفاظ بیدا کے ہیں، بیدا کہتے ہیں زمین کے بنجر ہموار حصے کو. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر میں جو مجبور ان کے ساتھ شامل ہوں گے ان کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی ان کے ساتھ دھنسا دیا جائے گا، البتہ قیامت کے دن اس کو اس کی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا. بعد میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ یہ بیدا مدینے کے قریب کا چٹیل حصہ ہوگا جہاں ان کو دھنسا دیا جائے گا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. اس حدیث سے مختصر بات یہ معلوم ہوتی ہے، بڑے جرم کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بعض اوقات مجرموں کو دنیا ہی میں پکڑ لیتا ہے. اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کے ساتھ چلنے والے بھی عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. دنیاوی عذاب میں تو مجبور اور بے بس لوگ بھی مبتلا ہو جائیں گے، مگر آخرت میں وہ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا عذاب جب عمومی انداز میں آتا ہے تو سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس حدیث کی اور باتیں ہم سنیں گے تو سب سے پہلے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سن لیتے ہیں. ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے جو سب سے پہلے مہاجر تھے. بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی. ان کے ہمراہ ان کی بیوی بچے بھی تھے. جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مکے سے اپنی بیوی بچے کو لے کر نکلے مدینہ جانے کے لیے